نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہمارا 5واں سپارہ شروع ہو رہا ہے اور ہم نے پیچھے کل پڑھا کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد مدینہ کی اس چھوٹی سی بستی میں بہت سے مسائل پیدا ہو گئے تھے اور ان کی رہنمائی کے لیے پہلے سے زیادہ ہدایات کی ضرورت تھی. خاص طور پہ مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی تھی کہ اس کو اسلام کی شاہراہ پہ کس طرح لے جایا جائے، خاندان کی تنظیم کیسے ہو، نکاح اور طلاق کے اصول کیا ہوں، معاشرے میں مرد اور عورت کے تعلقات کیسے ہوں اور ان کا حقیقی مقام کیا ہے، یتیموں، غلاموں اور ان کا اور پھر وراثت کے قوانین یہاں پہ آئیں گے، اور پھر میاں بیوی کے اگر جھگڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو کس طرح اصلاح کی جاتی ہے، اسلامی اصلاح کی جاتی ہے. شراب پر پابندی کا دوسرا حکم آیا، طہارت اور پاکیزگی کے اصول آئے. بہرحال بہت کچھ ہے جو ہم یہ پارہ نمبر 5 میں ہم لوگ جو پڑھیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کام تم پہ فرض کر دیے ہیں اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے کرنے کے لیے، اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے. اب یہاں پہ جو پہلا لفظ آ جاتا ہے نا محسنات، تو یہاں پہ اس کے 4 مطلب لیے جاتے ہیں محسنات کے. آپ میں سے کوئی لکھنا چاہتا ہے تو وہ لکھے. اس میں سے پہلا مطلب ہوتا ہے شادی شدہ عورتیں، دوسرا آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں، اور چوتھا مسلمان عورتیں. اور یہاں پہ شادی شدہ عورتوں کے بارے میں یہاں پہ جو محسنات بات کی جا رہی ہے، محسنات من النساء. اب یہ کیا تھی؟ ایکچولی اس کی شان نزول کچھ یوں ہے کہ ایک جنگ غزوہ اوطاس میں جو 8 ہجری میں ہوئی تھی، دشمن کی کچھ عورتیں گرفتار ہو کر آئیں اور مسلمانوں کی قید میں آئیں. تو مسلمان ان سے ہم بستری کرنے میں تھوڑی سی کراہت محسوس کر رہے تھے کیونکہ وہ شادی شدہ تھے. اور تب یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ میں حاصل ہونے والی کافر عورتیں جب مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں تو شادی شدہ ہونے کے باوجود ان سے مباشرت کرنا جائز ہے. اور بہرحال یہ ایکچولی لونڈی کا مسئلہ ہے، اور بہت سے لوگ یہاں پہ جو اسلام کے کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کیسا مذہب ہے، لونڈیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. بہرحال جتنی عزت اس مذہب نے عورت کو دی ہے، غلام کو دی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ بھی تھے ان میں بھی کہا کہ غلاموں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کرے، ان کے ساتھ ان کو جو ہے بہت سہولیات دینی چاہیے. تو یہاں پہ بیسکلی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جب جنگ میں قیدی عورتیں آئیں گی اور اگر ان کے لیے کوئی قانون نہیں بنے گا تو وہ کیا ہوگا، ایسی پھریں گی، اور پھر کیا ہوگا، بہرا روی ہوگی، اور جس کو کہتے ہیں نا، اور بہت سی قباحتیں اور بہت سے فواہش پیدا ہونے کا خطرہ اور فساد پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اسی لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کا کنسیپٹ اتار دیا کہ لونڈیوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہو. آگے مزید ہم پڑھتے ہیں. پھر آگے یہاں پہ مہر کی بات کی جا رہی ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں ایک نکاح کے لیے ضروری. نمبر 1 طلب کرو، یعنی کہ ان تبتغوا، یعنی کہ دونوں کی طرف سے ایجاب و قبول ہو. اور دوسرا ان کا مہر ادا کرنا. تیسرا یہ کہ جو شادی کی جائے وہ اس کا مقصد کوئی اور غرض نہیں ہونی چاہیے، جیسے زنا وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، یہ صرف شادی ہی اس کا مقصد ہونا چاہیے. جیسے کچھ فرقوں میں، کچھ کریڈس میں کچھ ایسا حساب ہوتا ہے کہ وہ کچھ گھنٹوں کے لیے نکاح کرتے ہیں اور یا چوری. بہرحال یہ لمبا ہو جائے گا. اور چوتھی جو پوائنٹ ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہونا چاہیے. یہ چاروں شرطیں ہم اسی آیت سے جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں پتہ چلتی ہیں. آیت نمبر 25 پارہ نمبر 5
تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت اور طاقت نہ ہو تو مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لو. اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے. تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو, اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو, اور قاعدے کے مطابق ان کا مہر ان کو دو, وہ پاک دامن ہو نہ کہ علانیہ بدکاری کرنے والی. نہ, بڑا زبردست لفظ ہے, ولا متخذاتی اخدان, اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی. بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کرے تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے. کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو, اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے. اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے. ایکچولی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لونڈیوں سے شادی کی اجازت ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکتے, تو اسی لیے یہ ہے کہ اس لیے پھر ان کو اجازت دی گئی کہ وہ ایسے کر لے. بہرحال یہ بہت ایک اہم اصول ہے اور بہت سے اس کے پوائنٹس ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو ڈیٹیل کلاس ہوگی تفسیر میں اس میں بہت ڈیٹیل سے اس کو پڑھیں گے. اب یہاں پہ ایک اور چیز آ رہی تھی جس پہ میں نے تھوڑا سا پڑھا تھا, ولا متخذاتی اخدان, خفیہ آشنائی کرنے والی. اب اول تو اللہ تعالیٰ کی ہر آیت میں بہت سے مطلب, بہت سی اس کی لمبی تفاسیر ہیں, لیکن یہ میں خاص طور پہ اس لیے میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ آج کل جو ہمارے اندر آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے, جو میں کہوں گی موبائل اورینٹڈ, نیٹ اورینٹڈ نیشن ہے, جو صرف آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب نیٹ بند ہوتا ہے تو گھر میں کس قدر بے چینی ہوتی ہے, اور جب نیٹ آن ہوتا ہے اور سب اپنے موبائل ان چیزوں میں مست ہوتے ہیں. اور اس میں ایک خباثت یہ ہو گئی ہے کہ ہم غلط آئی ڈی سے بچے اور بچیاں آپس میں بات چیت کرتے ہیں, اور آپس میں ان کے فرینڈ سرکلز جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے کھو ہو جاتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں لو جی کسی کو کیا پتا میں ادھر بیٹھی ہوں یا وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے, کون کس طرح بات کر رہا ہے. بہرحال یہ ایک لمبی اس چیز میں ڈیٹیل ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اگر آپ غلط آئی ڈی سے لڑکا یا لڑکی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, دوستی رکھ رہے ہیں, یا ان کے اور آگے کتنے لیول تک ان کی دوستیاں جا رہی ہیں, اور بے شک وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی ہم تو خفیہ ہے, کسی کو کیا پتا, اور اول تو ہمیں خود بھی نہیں, آپس میں بھی نہیں پتا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ, واللہ بصیر بالعباد, اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 26. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے, تم پہ رجوع کرے, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا, حکمت والا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے, اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اے ایمان والو, اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت ہو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے. اب یہ جو کہے نا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کراؤ, تو بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اس سے ایک تو مراد ہے کہ خودکشی بھی ہو سکتی ہے جو کبیرہ گناہ ہے, اور بعض اسکالرز کے مطابق کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی جو ہے, کہتے ہیں کہ کسی ایک مسلمان کو قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے, اور اسی طرح ایک انسانی جان کو بچانا ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کو بچایا جائے. تو یہاں پہ اس چیز کے کنسپٹ کی جو ہوتا ہے اویئرنیس آ جاتی ہے کہ جو یہاں پہ لوگوں کا برین واشنگ کر کے جو ان کو خودکش حملے کرواتے ہیں اور ان کو شارٹ کٹ جنت کے دکھاتے ہیں کہ جی یہاں پہ تم بم کر لو گے اور یہ ہو جائے گا تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے, تو یہ کون سے مذہب پہ جا رہے ہیں؟ اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. اور یہاں پہ قتل کرنا تو بہت بہت بڑا گناہ ہے. آیت نمبر 30, اور جو شخص یہ نافرمانیاں, سرکشی اور ظلم کرے گا تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے, اور یہ اللہ پر آسان ہے. اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے, اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے. اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کبیرہ گناہ. کبیرہ گناہ کی تعریف میں تھوڑا سا اختلاف ہے. اسکالرز کے نزدیک بات کہتے ہیں کہ وہ گناہ ہے جن پہ حد مقرر ہے,
اور بعد کے نزدیک وہ گناہ ہے جس پہ قرآن یا حدیث میں سخت وعید یا لعنت آئی ہو، اور بعد کہتے ہیں وہ ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے بطور تحریم روکا ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی کسی گناہ میں پائی جائے تو وہ کبیرہ ہے۔ احادیث میں مختلف کبیرہ گناہوں کا ذکر بھی آتا ہے، اور الکبائر کے نام پہ ایک بک بھی ہے۔ تو یہاں پہ اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو مسلمان کبیرہ گناہوں، کبیرہ مثلا شرک، حقوق والدین، جھوٹ وغیرہ سے اجتناب کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے تو ہم اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ صغیرہ گناہ یعنی کہ ایک چھوٹا گناہ جو آپ جس کو آپ صغیرہ گناہ کریں اس کو بھی مسلسل تواتر سے کرنے سے بھی وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ چلائے۔ ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مرے اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو، حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کے پراپر قانون جو ہیں جس کو کہتے ہیں نا بالکل کلیئر کٹ، جس کو ہیں محکمات بتا دیے کہ کیا کیا کس کا کیا حق ہے وراثت میں۔ آیت نمبر 34، مرد عورتوں پر حاکم ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، مرد عورتوں پہ حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کی ہیں، بس وہ عورتیں جو نیک بخت ہیں اور خاوند کی عدم موجودگی میں باحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والی ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پہ چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کرے تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بلندی۔ اور اب یہاں پہ لوگوں کو اور خاص طور پہ عورتوں کو بڑا یہ ہوتا ہے کہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ کہ یہ الفاظ کس کے ہیں، یہ اللہ کے الفاظ۔ جب اللہ نے یہ الفاظ کہہ دیے تو میرے خیال سے ہمارے اندر ڈاؤٹ کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس بات پہ شبہ کریں کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ مرد اور عورت برابر کیوں نہیں ہے۔ اس کے لیے تو میں چھوٹی سی پریکٹس دیتی ہوں۔ اب آپ ہی کا جو بیٹا ہے نا چھوٹا، اس کو کہ بیٹا یہ ذرا جیم کا ڈھکن کھول کے دینا، یہ کیچپ کی ذرا بوتل کا ڈھکن کھول دیں، آپ سے نہیں کھل جائے گا، اس سے کھل جائے گا۔ اور بہرحال اس کی شان نزول میں جو بات بتائی جاتی ہے، اچھا اس میں مرد کی حاکمیت اور قوامیت کی دو وجوہات بتائی گئی ہے۔ ایک تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو مرد ہیں ان کی قوت جو دماغی صلاحیت ہے وہ تھوڑی سی مطلب وہ دیر آر ایموشنلی مور اسٹیبل دین وومین۔ یہاں پہ بھی لوگ عورتیں اعتراض کریں گے کہ نہیں جی میں تو بہت زیادہ ایموشنلی اسٹیبل ہوں، لیکن بہرحال مردوں کی دماغی صلاحیت جو ہے وہ ممتاز ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ اس کو کسبی کہا جاتا ہے۔ کسبی سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا کفیل بنایا، یعنی کہ وہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ عورت پہ ظلم نہیں کیا، عورت پہ بہت بڑا کرم کیا ہے کہ وہ شہزادی بن کے بیٹھی، وہ اگر کچھ کماتی ہے، وہ کچھ خرچ کرے نہ خرچ کرے اس سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، لیکن مرد اگر کماتا ہے تو اس پہ فرض بنتا ہے کہ وہ کفیل ہے، وہ اپنے خاندان کی، اپنے بیوی کی، بچوں کی کفالت کرے۔ تو ساری بات میں صرف یہ کہتی ہوں جب اللہ نے فرما دیا کہ مرد ایک درجہ بلند ہے یا مرد عورتوں پر حاکم ہے، اور دوسرا یہ کہ عورت کی سربراہی کے خلاف قرآن کریم میں یہ نص قطعی طور پہ واضح ہو گئی ہے، جس کی تائید صحیح بخاری کی حدیث میں ہوتی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہیں ہوگی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیے۔ اچھا جی، کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک دفعہ حضرت ام سلمہ جو تھی انہوں نے عرض کیا مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں، شہادت پاتے ہیں، اور ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم رہتی ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے۔ تو جس پر بھی یہ اس سے پچھلی والی آیت نازل ہوئی، آیت نمبر جو 33 تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس فرمان کا مطلب یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ اچھا جس پہ انہیں کہا گیا کہ اگر عورتیں اپنے گھر میں ٹکی رہیں اور اپنے آپ کی حفاظت، اپنی عزت کی، اپنے شوہر کی مال کی حفاظت کریں تو بھی جہاد میں برابر کی شریک ہو جاتی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو جسمانی طاقت دی ہے، ان کو جو حکمت اور ارادہ عطا کیا ہے،
جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کاموں میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ البتہ اللہ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں مرد اور عورت جو ہیں برابر کے حصے دار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور مرد اور عورت کے درمیان میں جو ان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹیز کا جو تھوڑا سا وہ فرق ہے، وہ قدرت کا ایک فیصلہ ہے، وہ محض آرزو سے آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے ایک عورت، اس پہ بھی بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے بات پہ، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں جو میں نے 34 پڑھی اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو عورتیں ہیں، یہاں پہ ان عورتوں کی بات کی جا رہی ہے جو بہت نافرمان ہوتی ہیں، جو اپنے کسی کے کہنے میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک طریقہ سکھا دیا کہ اگر ایک عورت بہت زیادہ نافرمانی کرے، بہت زیادہ جس کو کہتے جس طرح بھی ایک نشوز جس کو ایک لفظ یہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے ایک پوری اسٹریٹجی بتا دی کہ اگر ایک عورت بہت زیادہ نافرمان ہو تو سب سے پہلے اس کو آرام سے واعظ اور نصیحت سے اس کو سمجھایا جائے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے کہ اس کو عارضی علیحدگی دی جائے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ ان کو جیسے بیڈس پہ اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عقل مند عورت جب اپنا ہسبینڈ اس سے بیڈ روم سیپریٹ کر لے یا اپنا بیڈ سیپریٹ کر لے تو ایک سمجھدار عورت کی بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا کہ پہلے آرام سے اس کو سمجھائے، نہیں ہے تو اپنا بستر الگ کر دے۔ اگر اس سے بھی وہ عورت اپنے نافرمانی سے باز نہیں آتی تو کہا جا رہا ہے کہ ہلکی سی مار کی اجازت ہے، لیکن یہ بھی مار کیسی؟ کہتے ہیں پیلو آپ کو پتا ہے وہ جو مسواک ہوتی ہے، اور اس پہ بھی منہ پر بالکل نہیں مارنا۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، اور یہ بھی بالکل جس کو کہتے ہیں نا ایک تھوڑا سا ڈراوے کے طور پر ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اٹھا کے بڑا بڑا مارنا شروع کر دیں۔ آئی ریمبر میں چھوٹی ہوا کرتی تھی، ہمارے گھر کے پیچھے نا بالکل پلاٹ خالی تھا، تو میں ایسی صبح اپنے اسکول جانے کے لیے اٹھی، یا پتہ نہیں کس وجہ سے میں اٹھی، تو ایسے کرٹنس پیچھے کیے تو پیچھے ہمارے نا کوئی جھگی تھی، اس میں کوئی میاں بیوی کوئی فیملی رہتی تھی، تو اس نے اتنا بڑا سا ڈنڈا پکڑ کے اتنی زور زور سے اپنی بیوی کو مارتا جائے اور وہ بیچاری مار کھاتی جائے۔ تو میرے لیے بڑا ہاریفائڈ سین تھا۔ بہرحال ٹائم تھا، میں فٹافٹ اپنے یونیفارم پہنا، نکل کے میں باہر نکل کے پھر میں نے ایک نظر دیکھی کہ اب پتہ نہیں کیا حالات ہیں، تو لٹرلی مجھے دیکھ کر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا ریئیکٹ کروں، کہ وہی مرد اور عورت دونوں بیٹھ کے ناشتہ کریں اور بڑے سکون سے۔ تو میں نے کہا ہائی بیچاری عورت ابھی اتنی مار کھا کے ہٹی اور ابھی اسی کو روٹی پکا کے اور وہ سب کچھ کو دے رہی ہے۔ بہرحال اسلام میں یہ نہیں ہے کہ اتنی مار، اللہ تعالیٰ نے کہا مسواک، جو آپ کی مسواک کتنا کو ہوتا ہے، اس نے منہ پر بالکل نہیں مانا کہ منہ پہ نشان نہیں پڑنا چاہیے، اور یہ بھی اس عورت کے لیے جو بہت نافرمانی کی حدیں پار کر جائے۔ پھر چوتھی جو سٹیج ہے، وہ جو آخری مرحلہ ہے، وہ ہے آپ کا طلاق، کہ پھر جو ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق حلال ہے لیکن ناپسندیدہ ترین کاموں میں سے ایک کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر 35، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے، یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا، پوری خبر والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اب یہاں پہ پھر جیسے میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ شیطان کا سب سے بڑا واری جو اس کا وار ہوتا ہے میاں بیوی کے اندر لڑائیاں، مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کرانی، اور اس وقت جو معاشرے کے اس کپل کے آس پاس کے لوگوں کا کام ان کا اصلاح کروانا ہے، ان کے اندر پیچ اپ کروانا ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے نظارے نہ لیتے رہے، ہم چسکے نہ لیتے رہے، واجب بات دونوں کی لڑائی ہوگی۔ یہ بہت ہماری ایک سوسائٹی کا غلط ایک المیہ، ایک غلط ایٹیچیوڈ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک خاندان ایک یونٹ ہے سوسائٹی کا، اگر وہ بکھرے گا تو پورا آہستہ آہستہ وہ سوسائٹی بکھر سکتی ہے۔ اس میں سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بروکن فیملیز کے بچے ہوں گے، دے آر ناٹ سائیکولوجیکلی، جس کو کہتے ہیں وہ اسٹیبل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے جو لڑائیاں دیکھی ہوں گی وہ بھی ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ایسا ہی ہوگا جب وہ بڑے ہوں گے، بے شک جتنی مرضی ایجوکیشن حاصل کر لیں، ان کے دلوں میں وہی بروٹیلٹی اور وہی
ڈسرسپیکٹ ہوگی جو انہوں نے میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں بچپن میں دیکھی تھی. آیت نمبر 36, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک اور احسان کرو، رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، غلام کنیز. یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا. فخر اور غرور اور تکبر یہ کس نے کیا؟ دنیا میں سب سے پہلے یہ کام ابلیس کیا، شیطان نے کیا تھا. حدیث میں آتا ہے وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی کبر ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کریکٹرسٹکس جو ساری بتائی گئی یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ کریکٹرسٹکس ہم سب کے اندر آئیں. آیت نمبر 37, جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں یعنی کہ کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں. ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے. اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو تو وہ بدترین ساتھی ہے. یعنی کہ بخل کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اور اگر خرچ بھی کرتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ نمود و نمائش، ریا کرنے کے لیے، جس کو کہتے ہیں شو آف کرنے کے لیے. اکثر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ گورنمنٹ میں کوئی اگر اسکیمز آتی ہیں غریبوں کے اندر ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تو وہ لٹرلی وہ ایسے ہوتی ہے، جو میں نے کئی لوگوں سے ایسے سنا کہ جی وہ غریبوں کو فلانی چیز ڈسٹریبیوٹ کرے، اور پیچھے ایک بڑا سا پوسٹر ہوتا ہے، کوئی کھیچے دکھائے ہوتے ہیں، اور جس طرح وہ چیک دیتے ہیں پیچھے سے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے جو ان کے چیک واپس لیتے جاتا ہے. تو یہ کیا ہو رہی ہوتی؟ شو آف ہو رہی ہوتی ہے. تو بہرحال اور ریا اور دکھاوا یہ تو کسی بھی چیز میں ناپسندیدہ ہے، چاہے وہ نماز ہے اور چاہے وہ آپ کی چیریٹی ہے کسی بھی طرح کی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ پھر ایسے لوگوں کا ساتھی یعنی کہ ان کا فرینڈ کون ہے؟ شیطان ہے. آیت نمبر 39, بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے. بس کیا حال ہوگا جس وقت کے ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پہ گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، یا اللہ ہم نے تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا، اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور ہے. پھر ان سب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، یا اللہ یہ سچے ہیں، یہ آپ کا پیغام جو تھا آپ کے لوگوں تک پہنچایا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی. وہ سناتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے، یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کافی ہے. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو روا تھے. اچھا، کیا یہ آیت پڑھ کر ہماری آنکھوں میں سے آنسو روا ہوئے؟ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی، ہمارے تو اوپر سے گزر گئی. اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے. اے ایمان والو، اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات تو چھپ سکتی نہیں. آگے بڑی زبردست آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. کہتے ہیں کہ ایک امام صاحب کے یا آپ اتنا ہی ٹکڑا پڑھتے ہیں، اور اس اتنے سے ٹکڑے کا مطلب ہے اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں واہ جی واہ، قرآن میں ہم نے ایک جگہ دیکھ لیا کہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ. اب یہاں پہ یہ ادب بتایا جا رہا ہے کہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں اس کو کانٹیکسٹ کے ساتھ اور اس کو پورا پڑھتے ہیں. آگے لکھا ہوا وَأَنْتُمْ سُقَارَىٰ، جب تم نشے میں ہو. تو اے ایمان والو جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ایک امام صاحب تھے، یہ تب کی بات ہے کہ جب شراب کی بھی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، تو ایک جو تھے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ بھی امام صاحب کچھ غلط پڑ گئے. جب پھر یہ آیت نازل ہوئی اور نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو، اور پھر اس کے بعد نماز کے وقت یا بالکل یعنی کہ
یہ شراب کے بارے میں دوسرا حکم آیا تھا کہ جس میں اس کو پھر بالکل پہلے ناپسندیدہ اور پھر اس کے بعد اس کو حرام قرار دے دیا گیا تھا. کیونکہ آپ پتہ ہے نشے میں پھر آپ کیا سے کیا ورڈ پڑ جاتے ہیں. اور اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں اس کا ترجمہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں. جو ہم نماز میں ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. آگے ہے جب تک کہ وہ اپنی بات کو سمجھنے لگو اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو. ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے. اگر تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو یا تم نے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کر لو, اپنا منہ اور اپنے ہاتھ مل لو, بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. اب اگر آپ لوگوں کو یاد ہو زیادہ پرانی بات نہیں ہے, یا ابھی بھی ہم کہیں کسی جگہ پہ جاتے ہیں اور ہمیں کوئی سوپ نہیں مل جاتا تو آپ دیکھیں ہمارے بڑے بزرگ ابھی بھی باہر سے تھوڑی سی مٹی لے کے نا اس سے ہاتھ دھو لیں گے. ٹھیک ہے کہ یہ جی مٹی جو ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اور اگر تھوڑا سا پیچھے دیکھیں, آج کل تو بہت ڈٹرجنٹس آ گئے, تو ہماری امیاں جو ہوتی تھیں وہ باقاعدہ مٹی باہر سے منگواتی تھی کہ یہ دیچکی جو ہے نا اس سے مانجنی ہے مٹی سے. یعنی کہ مٹی کے اندر کچھ بیکٹیریا کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھی کلیننگ کرتے ہیں. یہاں پہ تیمم کا ایک حکم آ رہا ہے کہ اگر سم ہاؤ آپ کو پانی نہیں ملتا. اب یہ اوتھینٹک کیسز دیکھتے ہیں ہمارے یہاں پہ تو نا مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک میرے پاس کسی نے کہا جی وہ نا مجھے نا ٹھنڈ بڑی لگتی ہے اور سردی بہت زیادہ ہے اور وہ گیزر بے شک لگا ہوا ہے لیکن نا میرے سے تو اٹھا ہی نہیں جاتا, تو میں تو نا بس ایسی بستر میں بیٹھے بیٹھے نا تیمم کر لیتی ہوں اور بس پھر نماز پڑھ لیتی ہوں. نماز نہیں میں چھوڑتی تو میں بس وضو جو ہے نا تیمم والا کر لیتی ہوں. اب یہ ایک اوتھینٹک ریزن نہیں ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقاعدہ لسٹ آف بتائی کہ جب آپ ایسے سفر پہ ہوں جہاں پہ دور دراز سے پانی نہ مل رہا ہو اور نماز کا وقت جا رہا ہو, یا آپ نے پاک ہونا ہے, یا آپ ایسے بیمار ہیں کہ پانی کو اگر آپ نے لگایا تو وہ آپ کی بیماری اور خراب ہو جائے گی, ان بہت سی چیزوں پہ جب ہو تو پھر تیمم ہے. اور تیمم اور غسل قائم مقام, وضو اور غسل جو ہے تیمم میں ایک جیسے برابر ہوتے ہیں. کیا جیسے بیمار ہے پانی سے اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے, مسافر ہے, لمبا سفر ہے, پانی نہیں مل رہا, تب تیمم کی اجازت ہے. قضائے حاجت سے آنے والا ہے یا بیوی سے مباشرت کرنے والا ہے تو بہرحال تیمم کا طریقہ یہ بتایا کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پہ مار کر کلائی تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لیں, اور پھر یہ دونوں ہتھیلیاں اور چہرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 44. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کو دوست ہونا کافی ہے اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بس ہے. بعد یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے اور کہتے ہیں ہم نے سنا سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمعی ورائنا. کیا کہا؟ ہم نے سنا اور نافرمانی کی, اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کر, لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو پیچ دیتے اور دین میں تانا دیتے. اور اگر یہ لوگ کہتے ہم نے سنا سمعنا واتانا واسمع وانظرنا, اور ہم نے فرما برداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے, تو ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی, بس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں. اب یہاں پہ یہودیوں کی شرارت بتائی جا رہی ہے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بدھ کو انگلش میں کہا کیا جاتا ہے تو کچھ بہنیں کہیں گی ویڈنسڈے, کچھ کہیں گی جی وینسڈے. اب جو انگلش سمجھتے ہیں تو وہ تو جو بہنیں کہیں گی نا ویڈنسڈے تو ان میں ہنسی آئے گی, ہاؤ پینڈو, اس کو تو وینسڈے نہیں کہنا آتا, پتا ہے کہ ڈی سائلنٹ ہو جاتا ہے. کتنا مذاق اڑاتے ہیں. اور کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم عربک کیسے پڑھ جاتے ہیں, اس میں بھی ایسے ہی ہے, ذرا سے لفظ کو توڑ مڑوڑ کر کرتے ہیں تو وہ اس کا میننگ کچھ اور بن جاتا ہے. تو یہاں پہ وہ کیا کرتے تھے, ان کا کیا کرائم تھا کہ وہ یوں کہتے تھے ہم نے سنا اور ساتھ کہتے تھے ہم نے نافرمانی کی, یعنی کہ ہم اطاعت نہیں کریں گے. سمعنا وعصینا, حالانکہ کیا کہنا چاہیے تھا سمعنا واطعنا کہ ہم نے اطاعت کی, اور پھر کہتے تھے واسمع غیر مسمعی, اور کہنا کیا چاہیے وانظرنا, یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ جو یہاں پہ جو رائنا جو لفظ ہے, رائنا کو ذرا اگر آپ دبا کے پڑھیں رائنا تو چرواہا بنتا ہے,
اور اس کا مطلب یہود میں تکبر، صحیح تجوید اور ترتیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ توفیق دے اس قرآن کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی۔ آیت نمبر 47، اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے، جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں، یا ان پہ لعنت بھیجے جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پہ لعنت کی، اور ہے اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جس سے چاہے بخش دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہت۔ 5 آیت نمبر 49، تو کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ جب ہم لوگ اسٹوڈنٹس تھے اس پر ہمیں پتا چلا، ہماری ٹیچر نے، ہم نے کھجور کو دیکھا، اس سے پہلے تو کھجور ایسے کھاتے تھے منہ پہ دھڑام اندر اور غائب ختم۔ اس کے بعد دیکھا، غور و فکر کی، تو کھجور کے اوپر جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو اس کا ایک دھاگا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فتیلہ، اور کھجور ہی کے اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نقیرہ۔ اور یقین جانے کی قرآن کی ٹرمینالوجی پڑھ کر میں نے کھجور کو واقعی غور کیا تو اس میں ایک دھاگا اور کھجور کے اوپر چھوٹا سا ایک سوراخ بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی پیاری مثالوں کے ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی پر ایک دھاگے یا ایک سوراخ اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل، کھجور کی گٹھلی کے کٹاؤ پر جو دھاگے یہ سوئی کی طرح نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اتنا بھی ظلم نہیں کروں گا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پہ کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، یہ حرکت سری گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ اب اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کرے اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ اب یہاں پہ ایک بڑی چیز لفظ آیا ہے بالجبتی والطاغوتی، یعنی کہ جبت اور تاغوت۔ جبت اور جو تاغوت ہے، تاغوت تو میں نے آپ سے کہا تھا نا، ہر اس کو سرکشی کو اس کو کہا جاتا ہے تاغوتی قوت، ہر وہ شیطانی قوت جو آپ کو ڈی ٹریک کر جاتی ہے۔ اور جبت کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے حقیقت سے بے اصل اور بے فائدہ چیز۔ اسلام کی زبان میں جادو، کہانت، فال گیری، ٹونے ٹوٹکے، بدشگونی، وہمی خیالی باتیں یہ جو ہے سب یہ اس میں جبت میں آتی ہیں۔ فلانا ستارہ نظر آ گیا، چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا تو ایسے ہو جائے گا، اور یہ ساری چیزیں۔ اور جیسے کل مجھے میری کسی سسٹر نے کہا کہ میں نے فلانے اسٹرونومر کے پاس گئی اور اس نے مجھے کہا کہ یہ جی میں تمہیں تمہارا ستارے بدل دوں گا، یہ تمہاری قسمت ٹھیک کر دوں گا، اتنے پیسے دے دو یا یوں کر لو۔ تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ اگر اس کے اتنے اختیار میں ہوتا تو پہلے اپنی قسمت نہ ٹھیک کر لیتا۔ بہرحال اسلام میں یہ فال گری اور یہ جادو اور یہ اپنا مستقبل کی خبریں لینا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ سب نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اس کے اذن سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کو دنیا میں فائدہ مل رہا ہے یا نقصان مل رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اب اتنے ترقی یافتہ ہونے کے بعد بھی توہمات میں ہم ان سپرسٹیشن میں جو ہے انوالو ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی چیز کی ممانعت کر رہے ہیں کہ جو لوگ جبت اور طاغوت اس قسم کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ شیطانی کام ہے۔ پرندے اڑا کے، خط کھینچ کے، فال گیری کرنا، بدشگونی لینا، یہ سب جبت ہے اور یہ شیطانی کام ہے، اور یہود میں یہ چیزیں عام تھی۔ طاغوت کے ایک معنی شیطان کے بھی ہیں، اور دراصل معبودان باطل کی پرستش شیطان کی پیروی ہے، اس لیے شیطان بھی یقیناً طاغوت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں طاغوت اور جبت سے بچائے، آمین ثم آمین۔ کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی ایک کھجور کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں۔ نقیرہ، جیسے میں نے آپ کو کھجور کا شگاف یہاں پہ بتایا تھا کہ اس نقیرہ اس نقطے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 54، یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا، بس ہم نے
تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی. پھر ان میں سے بعد نے تو اس کتاب کو مانا اور بعد اس سے رک گئے. اور جہنم کا جلانا کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں یقیناً آگ میں ڈال دیے جائیں گے. جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں. یقیناً اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے. یہ بڑی ڈرانے والی آیت ہے. یہاں اس آیت میں جہنم کے عذاب کی سختی، تسلسل اور دوام کا بیان ہے. کہتے ہیں کہ کھالوں کی تبدیلی دن میں بیسوں نہیں سینکڑوں مرتبہ عمل میں آتی ہے. مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جہنمی جہنم میں اتنے فربا ہو جائیں گے، یعنی کہ موٹے ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہوگا، اور ان کی کھال کی موٹائی 70 بالشت اور داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی. اچھا ایسا کیوں؟ اب ایک انسان دنیا میں 5 فٹ 8 انچ کا تھا، اس کا وزن سے 60 کلو تھا. جہنم میں اس کا ایسا کیوں ہو جائے گا؟ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اگر آپ لوگوں نے ایک ایکسٹریم برن کیس دیکھا ہو نا ہاسپٹلز میں، ایکسٹریم برن کیس، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سکن جو ہوتی ہے ساری سڑ جاتی ہے، اور جب وہ سکن جل جاتی ہے نا تو آپ کو پتا ہے آپ کی سکن کے اوپر پین ریسیونگ سیلز ہوتے ہیں، یعنی کہ پین جو آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ جو آپ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی ہڈیوں کے اوپر جو سکن چڑھائی ہوئی نا، اس میں آپ وہ سکن اگر ختم ہو جائے نا تو آپ کو پین بھی ختم ہو جاتی، کیونکہ پین ریسیونگ سیلز اس سکن کے اوپر ہیں. اور جب وہ جلد جل جاتی ہے تو پھر آپ اس کو کچھ بھی کہیں تو اس کو پتا نہیں چلتا، کیونکہ اس کی سکن برن ہو چکی ہوتی ہے. اسی میڈیکل پوائنٹ کو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، تو اللہ تعالیٰ جہنم میں انسان کی باڈی کو ری ڈیزائن کریں گے اس کے اعمال کے حساب سے. اب ایک انسان جتنا بھی گندا ہے، جتنے بھی اس نے برے کام کیے ہیں، جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ دنیا میں 50 قتل کی بھی سزا موت ہے، ایک موت ہے، 100 کی بھی ایک موت ہے. لیکن جہنم میں بہت عدل کا معاملہ ہوگا. جہنم میں اس کو ایک دفعہ ہینگ کیا جائے گا، پھانسی دی جائے گی، دوسرے قتل پہ دوسری دفعہ اس کو ہینگ کیا جائے گا. اور اسی طرح اس کی جو ایک بندے کی جو کیونکہ اس کو اگر جلنے کا عذاب ملے گا تو اس کو پہلے ایک سزا پہ پوری طرح اس کو برن کیا جائے گا، روسٹ کیا جائے گا، اور پھر جب وہ روسٹ ہو جائے گا، جب اس کی سکن ساری سڑ جائے گی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے اس کی سکن کو گرو کریں گے تاکہ اس بندے کو تکلیف کا احساس ہو. بہرحال بہت ڈرنے والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے ہی بچائے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام کرا لے کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے، ہم ان قریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے. بار بار آ رہا ہے بھائی بیویاں یہی ملیں گی، ذرا ڈینٹنگ پینٹنگ ہو جائے گی. اب یہاں پہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار 100 سال بھی اسے طے نہیں کر سکے گا. ذرا امیجنیشن میں لے کر پوائنٹ، اتنا گھنا درخت جہاں پہ پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کھالوں کو ری ڈیزائن کر رہے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ درختوں کے شیڈ کتنے خوبصورت ہوں گے اور کتنے زبردست ہوں گے کہ 100 سال تک چلتے رہیں گے. کتنا ان کا زبردست شیڈ ہوگا. آیت نمبر 58. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ. اب ایکچولی اکثر اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ کی شان میں نازل ہوئی، جو خاندانی طور پہ خانہ کعبہ کے ان کی چابی ان کے پاس تھی، خانہ کعبہ کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ مسلمان ہو چکے تھے طلب فرمایا اور انہیں خانہ کعبے کی چابیاں دے کے فرمایا یہ تمہاری چابیاں ہیں، آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے. اور اگرچہ یہ خاص ہے حکم ہے لیکن یہ حکم عام ہے، اور اس کا مخاطب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ امانتیں پہنچا دو جو امانتوں کے اہل ہیں. اب امانتے کا جو میننگ ہے بہت وسیع آتا ہے. ایک امانت تو وہ سمجھ آتی ہے نا جو کسی نے آپ کے پاس رکھوائی اور آپ نے اس کو واپس کرنی ہوتی ہے، اور ایک امانت وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی عہدہ جس بھی پوسٹ پہ آپ فائز ہیں، آپ نے اس پہ جس کو کہتے ہیں نا ایمانداری سے اپنی اس پوسٹ کو آپ نے اس کا فرض نبھانا ہے. اگر آپ ہسبینڈ کی پوسٹ پر ہیں تو آپ نے اپنی تمام ذمہ داریاں نبھانی ہے. آپ ایک بیوی کی پوسٹ پر ہیں تو آپ نے گھر والوں کا خیال، بچوں کی تربیت آپ نے اس پہ دینا ہے. اگر آپ کسی حکومت کی کسی پوسٹ پر ہیں
تو آپ نے کوئی رشوت یا کوئی اور جو آپ کا کام ہے آپ نے اسی طرح اپنی اس پوسٹ کا کام آنےسٹلی کرنا ہے. آپ نے وقت نہیں ضائع کرنا. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی بڑی بڑی پوسٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر اور آفس ہی کا موبائل یا فون استعمال کر کے اور آفس ہی کے بے شمار ایسی چیزوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو. اگلا پوائنٹ آ رہا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کرتا ہے تو اللہ اس سے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. تو انصاف کا بہت خیال رکھا کریں. یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ کر رہا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ آیت نمبر 59 ہے، اے ایمان والو فرما برداری کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی، اور فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے اختیار والوں کی. اب یہ اختیار اولو الامر کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جیسے بعض اسکالرز کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ جو بڑی پوسٹ پر ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریشن پوسٹ پہ ہوتے ہیں. بعد کے نزدیک ریلیجس اسکالرز بھی ہیں، اور یہ دونوں ہی ان سے مراد لیے جا سکتے ہیں. جیسے سورہ اعراف میں ہے کہ خبردار مخلوق بھی اسی کی ہے، حکم بھی اس کا ہے. یہ سوری ان الحکم الا اللہ، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 ہے. سورہ اعراف کی ہے کہ اصل اطاعت تو اللہ ہی کی ہے، کیونکہ اللہ لہ الخلق والامر. تو اب یہاں پہ اللہ کی اطاعت بھی سمجھ آ جاتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. اب یہاں پہ جو اولو الامر ہے یعنی کہ اس کے بعد جو ایڈمنسٹریشن پہ لوگ ہیں ان کی اطاعت کو بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کی بھی اطاعت کرو، کہ معصیت میں اطاعت نہیں، اطاعت صرف معروف میں ہے. یعنی کہ اگر آپ کے جو اولو الامر، آپ کے جو یہ اچھی ایڈمنسٹریشن پوسٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، اگر تو آپ کو اطاعت کا حکم دیتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ٹکراؤ نہیں رکھتی تو پھر تو آپ کریں، لیکن نافرمانی میں پھر آپ ان کی اطاعت نہیں کر سکتے. پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر اور با اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے. یعنی کہ کوئی مسئلہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد ہے کہ قرآن کریم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے جو ہے نا اپنا گائیڈنس لی جائے. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ تھا کہ جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ شیطان کا انکار کرے. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے. ان سے جب بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کے رکے جاتے ہیں. پھر کیا بات ہے جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں. ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا. یہ وہ لوگ ہیں ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے. آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے، انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو. ایکچولی یہ آیات ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کی بجائے یہود کے سرداروں یا قریش کے سرداروں کے پاس لے جانا چاہتے تھے. اور تاہم اس کا حکم عام ہے، اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کتاب اور سنت سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے لیے ان دونوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف چلے جاتے ہیں. آگے چل کے آئے گا آیت نمبر 64، ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے. اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے، اللہ تعالیٰ سے استغفار اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے. تو قسم ہے تیرے پروردگار کی یہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں. پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں ان میں سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں. اب یہاں پہ بڑا زبردست بات آ رہی ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں. ان کے جو کوئی بھی حکم آپ کو پتا چل جائے قرآن کا یا حدیث کا یا سنت کا، تو آپ کے اندر ایک تو سمعنا وہ اطانا والی فیلنگ آنی چاہیے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور ناگواری فیلنگ تو آنی ہی نہیں چاہیے. اس آیت کی شان نزول میں ایک یہودی اور مسلمان کا واقعہ عموماً بیان کیا جاتا ہے کہ جو بارگاہ رسالت سے فیصلے کے باوجود حضرت عمر سے فیصلہ کرانے گئے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کا سر جو تھا مطلب ان کو بہت غصہ آیا، ان کا دل تھا کہ میں اس کا سر قلم کر دوں. اور ایک واقعہ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت زبیر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے، اور ایک آدمی کو کھیت کا سیراب کرنے والا نالائنی کے کھال کے پانی پہ جھگڑا ہو گیا. معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. آپ نے صورتحال کا جائزہ لیا اور اتفاق سے فیصلہ حضرت زبیر کے حق پہ دے دیا، جس پہ دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کا پھوپھی زاد ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بات یا فیصلے سے اختلاف تو کیا دل میں ناگواری بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ایمان کے منافق ہے. یہ آیت بھی منکرین حدیث کے لیے ہے اور ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. بڑی آج کل ایک میں نے فیس بک میں کوئی پڑھی تھی کہ ایک شخص تھا بہت اچھا مسلمان تھا، اس کی کسی لڑکی کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ ہو گئے جو قادیانی تھی. تو جو لڑکی کے والد تھے اس نے کہا کہ قادیانی ہو جاؤ، تو ہم اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں تو اپنا مذہب کبھی نہیں چھوڑوں گا. بہرحال انہوں نے اس بچی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا. لڑکی قادیانی تھی. لڑکی نے آہستہ آہستہ اپنے جو سوچ تھی، اپنے افکار تھے، جو اپنے ویوز تھے، اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے ڈالنا شروع کر دیے. اور پھر ایک دن اس کے لڑکی کے فادر نے دعوت کی اور اس کو، جو بڑا اچھا کٹر مسلمان تھا، اس کو بلا کے یہ کہا کہ دیکھو تم ایسا کرو، استخارہ کر لو کہ یہ جو ہم قادیانی ہیں، ہمارا وہ جو ایک رسول آنا ہے وہ درست ہے، یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ درست ہے. جس پہ اس نے کہا ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے، اللہ کے رسول بھی استخارے کا حکم دیتے تھے. اس نے استخارہ کر لیا اور اس نے استخارے میں دیکھا، میں کٹ شارٹ کر رہی ہوں بات کو، استخارے میں اس نے دیکھا کہ واقعی قادیانی جو ہے، جو اس کا لڑکی کا والد ہے، وہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے. تو جس پہ وہ مرتد ہو گیا اور وہ قادیانیوں کے ساتھ شامل ہو گیا. جب مسلمان اس آدمی کے گھر والوں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اس کو بلایا، عالمی، شیخ، مفتی کسی کے پاس لے کے گئے. تو انہوں نے ان کو صرف ایک ہی بات کہی کہ تمہارا کلمہ کیا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتے تمہارے کلمے میں دو ہی چیزیں ہیں، توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. اب اگر تم نے شبہ کیا، جس وقت تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شبہ کیا، تم تو اسی دن اسلام کے دائرے سے باہر چلے گئے. تو جس پہ وہ شخص بڑا نادم ہوا اور پشیمان ہوا، اللہ سے معافی کا خواستگار ہوا اور دوبارہ سے اپنے مذہب پر آ گیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک بھی نہیں کرنا، ناگواری تو دور کی بات ہے. جیسے انہوں نے کہا ہے، جو بات کہی ہے اس پہ ہم نے اس پہ ایمان لے آنا ہے. آیت نمبر 66. اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے ہیں کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجا لاتے ہیں. اگر یہ وہی کرے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے. تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے اور ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. جیسے کہ اب ایک اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آیت نمبر 69 ہے، کہتے ہیں یہ الحمد شریف کی جو دعا ہے نا، اس کی بہترین ایکسپلینیشن یہ آیت ہے، وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ. یہ بہترین رفیق ہیں. اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کا یہاں پہ اجر بتایا جا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی. حضرت انس فرماتے ہیں صحابہ کو جتنی خوشی اس فرمان رسول کو سن کر ہوئی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے. ذرا اپنے گریبانوں میں چیک کریں، ہمیں کون سی کمپنی پسند ہے؟ کسی سنگر کی، کسی سیلیبریٹی کی، یا پتہ نہیں کس چیز کی؟ اس کی شان نزول کے بارے میں روایت آتی ہے کہ بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تو صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اور ہم
آپ کی صحبت اور رفاقت اور دیدار سے محروم ہوں گے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار کے ان کی تسلی فرمائی کہ بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں رفاقت کی درخواست کی، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کثرت سے نفلی نماز پڑھنے کی تاکید کی۔ فرمایا گیا بس تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو بہرحال یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا رتبہ ایسا ہوگا جیسے نبی، صدیق، شہید اور نیک لوگ۔ یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 71، اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل پڑو، اور یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پسو پیش کرتے ہیں۔ پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بڑا فضل کیا ہے، میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں ان کی دوستی تھی ہی نہیں، کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے، انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یہ غالب آ جائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتوان مردوں، عورتوں، ننے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں؟ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے، آمین۔ ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی اور کارساز مقرر کر دے، آمین۔ ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا دے، آمین۔ جو لوگ ایمان لائے وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ طاغوت میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا۔ بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو شیطانی ہیلا بالکل بہتا اور سخت کمزور ہے۔ ایکچولی مکے میں مسلمان چونکہ تعداد اور وسائل کے اعتبار سے لڑنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ خواہش کے باوجود انہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت قتال سے روکا ہوا تھا، یعنی کہ اس وقت ان پہ جہاد اور لڑنا جو تھا فرض نہیں تھا۔ دو باتوں کی تاکید کی جا رہی تھی کہ ایک تو کافروں کے ظالمانہ رویے کو صبر سے برداشت کریں، اور دوسرا کیا کریں، عفو اور درگزر سے کام لیں، اور پھر نماز، زکوٰۃ اور دیگر جو حقوق اللہ ہے ان کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اور آپ یقین جانیں کہ جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں آپ خود اپنے اندر سکون پا لیتے ہیں۔ کسی کو سکون سے پہلے آپ کے اندر ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، آپ کے اندر خود امن آ جاتا ہے جب آپ کسی کو آپ معاف کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں۔ اور پھر جب جہاد فرض ہو گیا تو پھر بہت کم ہی لوگ تھے جو جہاد کی طرف آ رہے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جہاد میں بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میرے کھرے اور کھوٹے بندے کون ہیں۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو؟ پھر جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا، یعنی کہ پہلے جنگ کا ان کو حکم نہیں تھا، جب دیا گیا تو اس وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگی اے ہمارے رب تو نے ہم پہ جہاد کیوں فرض کر دیا، کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی؟ آپ کہہ دیجئے دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روا نہ رکھا جائے گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ یہاں پہ پوائنٹ کیا جا رہا ہے کہ کمزور مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا تھا کہ دنیا فانی ہے، اس کا فائدہ عارضی ہے، اور جس کے لیے تم کچھ مہلت طلب کر رہے ہو اس کے مقابلے میں آخرت بہت بہتر اور پائیدار ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جہاد کرو یا نہ کرو، موت کا تو اپنا وقت ہے، جہاں مرضی چھپ کے بیٹھو گے جو موت کا وقت ہوگا وہ آپ کا اسی جگہ پہنچے گا۔ تو اس لیے ہم جہاد سے اعراض کر کے ہم اپنے آپ کو موت سے ٹال نہیں سکتے۔ آگے ہے، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے یہ تیری طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انہیں کیا ہو گیا ہے، کوئی بات سمجھنے کے قریب نہیں۔ یہاں پھر منافقین کی بات کی جا رہی ہے کہ جب انہیں بھلائی ملتی تھی، مطلب خوشحالی ہوتی تھی، غلے کی پیداوار اچھی ہوتی تھی، مال اور اولاد میں فراوانی ہوتی تھی، تو کہتے تھے اللہ کی طرف سے۔ اور جب ان کے پاس برائی آتی تھی، یعنی کہ قحط سالی ہوتی تھی، مال اور دولت میں کمی آتی تھی، تو کہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے ہے، کیونکہ جب سے ہم نے تمہارا دین اختیار کیا ہے ہمیں یہ آزمائشیں آ رہی ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور قوم فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب ان کو بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، یعنی کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور جب ان کو برائی پہنچتی تھی تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں سے بدشگونی پکڑتے تھے، یعنی کہ نعوذ باللہ ان کی نحوست بتاتے تھے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے اندر بہت گٹس یا بڑی کیپیبلٹیز یا اللہ ہم سے بہت خوش ہے، یا ہمیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو پتہ نہیں ہم بہت گنہگار ہیں یا واللہ عالم اللہ ہم سے ناراض ہے۔ یہ جو بھلائی اور برائی پہنچتی ہے ہمیں، ہماری زندگیوں میں جتنی دکھ ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، جتنی خوشیاں ہیں، جتنی آسائشیں ہیں، یعنی کہ آرام، راحت اور دکھ اور غم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دے کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا رویہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کا رویہ کیا ہے، وہ کمپلیننگ ہے کہ وہ شکر گزاری کر رہا ہے۔ اور یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ نحوست کچھ نہیں ہوتی چیز۔ اکثر ایسے ہوتا ہے مجھے بلی راستہ کاٹ گئی، بھئی آج کا دن تو بڑا منحوس گزرے گا، بچے کی شادی ہوتی ہے، بچی کا قدم گھر میں آتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہتے لو جی بچی کے تو قدم ہی بڑے منحوسیت والے تھے، قدم ڈالا ہے تو دیکھیں جی گھر میں بیماری آ گئی۔ تو یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، آپ اس کی وجہ سے کسی بندے کو منحوس نہیں کہہ سکتے۔ تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اور یہ اچھائی یا برائی یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انہیں کہہ دو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں۔ آیت نمبر 79، تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا محض اللہ کی رحمت سے جائے گا، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ولا انتا، آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جب تک اللہ مجھے بھی اپنے دامان رحمت میں نہیں ڈھانکے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہاں پہ بات جو ایک چیز امپورٹنٹ سمجھ آتی ہے کہ برائی اگرچہ اللہ کی مشیت سے آتی ہے، لیکن یہ جو تمہارے نفس یعنی کہ تمہاری غلطیاں، کوتاہیاں اور یہ گناہوں کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ سورہ شورا میں آتا ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے، اور بہت سے گناہ تو معافی فرما دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو میں آزمائش وغیرہ پہنچتی ہے اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ اس پہ صبر کرنے پہ، اس پہ تحمل رکھنے پہ، اللہ کا شکر ادا کرنے سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اجر میں اضافہ کریں یا ہماری کوئی اور پرابلم دور کر دیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ کا چلتے چلتے بیڈ سے ٹھوکر لگ گئی یا کوئی چیز آپ کے ساتھ ہو گئی، چلتے چلتے اپنے گھر میں ہی آپ گر گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے وارننگ سگنلز ہوتے ہیں کہ اب کہیں میں نے حقوق اللہ یا حقوق العباد میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر دی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو برائی پہنچتی ہے تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ آیت نمبر 80، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پہ نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے کہی، آپ نے یا ان سے کہی، اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتے ہیں۔ ان کی راتوں کی بات چیت اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، آپ ان سے منہ پھیر لیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ انہی کے بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ راتوں کو مشورے، کتنا بھی اللہ سے چھپ سکتے ہیں، سمپل، اللہ سے تو کوئی بات نہیں چھپی جا سکتی۔ کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا مصنف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لی ہے، اور اس کا ہر حصہ میں بہت زیادہ فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس میں پچھلے قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز قرآن کی کسی اصل سے ٹکراتا نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک انسان اگر کوئی واقعات بیان کر رہا ہو تو اس کی تسلسل کی کڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اس کے تفصیلات بتانے میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی جس کو کہتے ہیں ایسے ہمیں پہنچایا، جیسے کہ جس طرح کا واقعات۔ آیت نمبر 83، جہاں انہیں کوئی خبر امن کی، خوف کی ملی تو انہوں نے اسے مشورہ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے سے ایسی باتوں کی تہہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی تو معدود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ آیت نمبر 84، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں
جنگ کرتا رہے، تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے، ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہے. بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے. اللہ تعالیٰ سخت لڑائی والا ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے. آیت نمبر 85، جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا. کیا کہا جا رہا ہے کہ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بتا دیا کہ اسی لیے میں اکثر آپ کو لکھا ہوتا ہے میرے میسیجز میں کہ پلیز فارورڈ دا لنک ایز صدقہ جاریہ. تو مقصد اس کا صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک کلک کریں گے، آپ ایک نیکی کی کام کی سفارش کسی کو کریں گے، اب کوئی اس کو سنے نہ سنے لیکن اجر تو آپ کو مل گیا. اسی طرح اگر کوئی برائی کا رواج ڈالتا ہے، جس کے لیے میں اکثر مثال یہی دیتی ہوں کہ جس نے دنیا میں پہلا سلیو لیس ایجاد کیا ہوگا، یعنی کہ سلیو لیس ایجاد کیا ہوگا، تو ساری دنیا تک، رہتی دنیا تک، قیامت تک جتنے لوگ سلیو لیس پہنیں گے اس کا ایک گناہ کا حصہ اس شخص کو پہنچے گا جس نے سلیو لیس ایجاد کیا. اسی طرح آپ ایک نیکی کے کام کا رواج دیتی ہیں، جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا اور آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. فار ایگزامپل وہی جیسے میں آپ نے لنک فارورڈ کیا، 10 لوگوں کو آپ نے فارورڈ کیا، ان 10 میں سے کوئی بھی نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے اس اجر پہ، اس محنت پہ آپ کو اجر دیتے ہیں. تو بہرحال نیکی کے کاموں کو پھیلائیں، یہ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ. جب آپ ایک اچھے کام کا رواج دیں گی، ایک اچھی چیز، ایک اچھی سوچ، کوئی بھی اچھی بات، ایک مسکراہٹ، ایک اچھا مشورہ، جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ ایک برے کام کا مشورہ دیتے تو جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے اتنا ہی آپ کو اس کا گناہ کا حصہ ملے گا. آیت نمبر 86، جب تمہیں سلام کیا جائے وَإِذَا حُيِّيتُمْ تو تم اس سے اچھا جواب دو، یہ انہی الفاظ کو لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اچھا جی، اگلا حکم جو ہے یہ ہمارا سلام پہ ہے. حدیث میں ہے کہ صرف السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ کہنے سے 20، وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. اور یہ حکم مسلمانوں کے لیے، یعنی کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو ایسے کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن جب یہود اور نصارہ کو سلام کرنا ہو، یعنی کہ نان مسلم کو، تو ان کو سلام کرنے میں ایک تو پہل نہ کی جائے اور دوسرا اضافہ نہ کیا جائے، بلکہ وعلیکم کے ساتھ جواب دیا جائے. ٹھیک ہے جی، ہم ان کو السلام علیکم، ہم سلام کہہ سکتے ہیں، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ کہہ سکتے ہیں. جیسے میں بھی اس وقت جاب کر رہی ہوں، میرے ساتھ کرسچنز ہوتے ہیں، تو ہم السلام علیکم کا جو یہ ہے، یہ ہمارا آپس میں مسلمز کا مسلم کے ساتھ ملنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 87، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں 2 گروہ ہو رہے ہو؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا. اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی گمراہ کیے ہوئے کو تم راہ راست میں لا کھڑا کرو؟ جسے اللہ تعالیٰ راہ بلا دے تو ہرگز اس کے لیے راہ نہ پائے گا. ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے اس لگو کے کہ سب ویٹ یکساں میں ہو جاؤ. بس جب تک اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑ دیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیلیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں. خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ آپ کھانے پینے کا تعلق رکھ سکتے ہیں، بزنس ریلیشنز رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ بزنس ڈیلنگز کر سکتے ہیں، لیکن کنفائڈیڈ نہیں کر سکتے. مینس کہ آپ ان سے دلی تعلق نہیں رکھ سکتے، ان کو آپ اپنا رازدار نہیں بنا سکتے. آیت نمبر 90، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں، اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پہ مسلط کر دیتا اور تم سے یقیناً جنگ کرتے. بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی.
تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں، تم سے صلح کا سلسلہ جنبانی نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مارو جہاں کہیں بھی پالو۔ یہی وہ ہے جن پر ہم نے تمہیں ظاہری حجت عنایت فرمائی ہے۔ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا، مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچا دینا، ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں۔ اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنا لازمی ہے۔ اگر مقتول اس قوم سے ہو، تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ پس جو نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشوانے کے لیے، اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قتل کا بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے قتل ایک ہوتا ہے قتل خطا۔ یہ قتل خطا کا جرمانہ بیان کیا گیا ہے جس میں 2 چیزیں ہیں، ایک بطور کفارہ آپ استغفار کریں اور مسلمان غلام کی گردن آزاد کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کیا کریں، آپ سب دیت یعنی کہ خون بہا دیں۔ مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے وارثوں کو دی جائے اس کو دیت کہا جاتا ہے، اور دیت کی مقدار احادیث کے روح سے 100 اونٹ یا اس کے مساوی قیمت سونے، چاندی یا کرنسی کی شکل میں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا قتل خطا۔ ایک ہوتا ہے قتل عمد۔ قتل عمد میں قصاص۔ اب یہاں پہ قتل خطا میں کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جو بائی مسٹیکن کسی سے غلطی سے قتل ہو جاتا ہے اس میں صرف دیت ہے، قصاص نہیں ہے۔ دیت یعنی کہ خون بہا ہے، اور اس دیت کی مقدار 100 اونٹ ہے، مگر معیار اتنا کڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور معاف کر دیں، اگر آپ اس کو معاف کر دیں تو وہ زیادہ جو ہے پسندیدہ ہے، یعنی کہ آپ خون بہا یا کچھ اور بھی جو چیز ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اگر گردن آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو پھر کیا کرے، بغیر ناغے کے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اور اگر درمیان میں ناغہ ہو جائے تو نئے سرے سے روزے رکھنے کی ضرورت ہے۔ البتہ شرعی وجہ سے ناغہ ہونے کی صورت میں نئے سرے سے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ حیض، نفاس یا شدید بیماری جو روزہ رکھنے میں مانع ہوتی ہے، یا آپ کو بہت کوئی سفر اسٹرانگ قسم کا پڑ گیا ہے۔ تو یہاں پہ قتل عمد کی سزا ہے، اور قتل کی 3 قسمیں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلے کو قتل خطا کہتے ہیں جو غلطی سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قتل شبہ عمد جو حدیث سے ثابت ہے، اور قتل عمد جس کا مطلب ہے ارادے اور نیت سے کسی کو قتل کرنا، اور اس کے لیے وہ آلہ استعمال کرنا جس سے واقعتاً قتل ہو جائے، جیسے کہ آپ کی گن، تلوار، یا آپ کا خنجر، یا واٹ ایور جو بھی۔ اور کہتے ہیں کہ اس کی سزا جہنم بھی ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے، اور اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت اور عذاب عظیم بھی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ قتل کرنا، ایک مومن کو قتل کرنا اللہ کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے۔ احادیث میں بھی اس کی سخت مذمت اور سخت قسم کی وعید آئی گئی ہے۔ آیت نمبر 93، جو کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ اسے اللہ تعالیٰ کی لعنت، اس سے اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب مومن کے قاتل کی توبہ قبول ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ اس پہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے، بڑا پشیمان ہوا، گلٹی محسوس کیا۔ تو کسی نے کہا کہ جی فلانے ایک ریلیجیس اسکالرز ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں تو شاید کوئی راہ نکل آئے۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس کے سامنے انہوں نے کنفیس کیا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں اور میں بڑا گلٹ محسوس کر رہا ہوں اور میں توبہ مانگنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ بھئی تمہاری توبہ کیسے ہو سکتی، تم نے تو 99 قتل کر دیے، تمہاری توبہ ہی نہیں ہو سکتی۔ اس پر غصے میں آ کے اس شخص نے 100واں قتل بھی ان کا کر دیا۔ جب 100 قتل کر دیے تو مزید گلٹ ہوا، بہت زیادہ گلٹ ہوا، بہت ندامت ہوئی، بڑی شرمندگی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنا چاہ رہے تھے لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی تو کیا کیا جائے۔ تو کسی شخص نے ان کو مشورہ دیا کہ ایک ڈسٹنس کے میں کچھ ایک
سفر کرنے کے بعد ایک کوئی پرسنالٹی کوئی بزرگ ہیں, آپ ان کے پاس چلے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کو بہتری کی راہ نکل آئے گی. کہتے ہیں کہ وہ جو قاتل تھا وہ اس نے سفر کرنا شروع کیا, اور سفر کرتے کرتے ان بزرگ کے پاس جانے میں راستے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. جب اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی تو اللہ کے فرشتے آ گئے, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نیک روح ہے یا بد روح ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ جیسے بندہ فوت ہوتا ہے, جو اگر نیک روح ہو تو اس کو علیشین میں اس کو لے کے جایا جاتا ہے, جو بری روح ہو اس کو سجین میں ڈالا جاتا ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس بندے نے تو 100 قتل کیے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی آپ رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں نے پھر آپس میں فرشتوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم زمین ناپ لیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا, اگر تو اس نے ڈسٹینس زیادہ طے کیا ہے تو پھر یہ جو ہے توبہ کے مستحق ہے, اور اگر اس نے ڈسٹینس کم طے کیا ہے جہاں پہ وہ جانا چاہتا تھا تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جو ڈسٹینس تھا وہ بڑھا دیا. تو اللہ اتنا رحیم ہے. تو کہنے کی بات ہے کہ جب گناہ ہو جائے, ایک تو اس پہ تکرار نہ کیا کریں, اس پہ قائم نہ رہا کریں. جیسے گناہ ندامت محسوس ہوتی ہے فوراً اللہ تعالیٰ کے آگے سوری کیا کریں. جیسے آپ کو پتا ہے آپ کے گھر میں بچے مہنگی سی مہنگی آپ کی کراکری بڑا سا بڑا نقصان کر دیں, یا آپ کی بچی آپ کی مہنگی سی مہنگی شرٹ استری کرتے وہ پوری شرٹ جلا دے, تو کیا کہے گی مما آئی ایم ریئلی ویری سوری. یا بچہ چھوٹا سا تو مما آئی ایم ویری چھولی, تو آپ کو دل کرے گا ہائے پیار, آپ کو گلاس آپ کو اپنی قیمتی کراکری نہیں یاد آئے گی, آپ کہیں گے ہاں اچھا بیٹا معاف کیا, آئندہ نہ کرنا. تو اسی طرح جب ہم معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ غفور ہے, رحیم ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں. لوگوں نے پوچھا قاتل کا تو سمجھ آتا ہے کہ دوزخی ہے کیونکہ اس نے قتل کیا ہے, مقتول کیوں دوزخی ہے؟ تو کہا گیا کہ مقتول بھی اپنے اس کے قتل کرنے کا حریص تھا. مطلب دو لوگ آپس میں لڑے اور دونوں کی نیت کیا تھی, ایک دوسرے کو قتل کرنے کا, اور ایک بندے کا وار یا ایک بندے کا گن یا ایک بندے کا چاقو لگ گیا اور دوسرے کا نہیں لگ سکا, حالانکہ اس کا بھی پکا ارادہ دوسرے بندے کو قتل کرنا تھا. تو اس لیے ایسے صورتحال میں نیت دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہے. ایک بندہ توبہ کی نیت سے نکلا 100 قتل کر کے, اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. اور ایک بندے نے مر گیا, مقتول ہو گیا, لیکن اس کی نیت قتل کرنے کی تھی, تو قاتل مقتول دونوں ہی جہنمی ہو گئے. اچھا جی, اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو, جو تم سے سلام علیک کرے تو تمہیں سے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں. تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو, اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں. پہلے بھی ایسے ہی تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا, لہٰذا تم ضرور تحقیق و تفتیش کر لیا کرو, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, تحقیق کر لیا کرو. اب اس کی شان نزول میں کچھ یوں آتا ہے, احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کسی علاقے سے گزرے, وہاں پہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. مسلمانوں کو دیکھ کر چرواہے نے سلام کیا. بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے, اور انہوں نے بغیر تحقیق کے اسے قتل کر ڈالا, اور بطور مال غنیمت بکریاں جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے, جس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میں پہلے تم بھی اس چرواہے کی طرح ایمان چھپانے پہ مجبور تھے. مطلب یہ تھا کہ اس کے قتل کا کوئی جواز نہیں تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی دیت عطا کی. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ظاہر پہ فیصلہ کرنا ہے, دلوں کے بھید کو اللہ جانتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بہت سویٹ سپوکن ہے, یہ کیا کہتے ہیں میٹھی چھری ہے اور بٹر کوٹڈ باتیں کرتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہر پہ فیصلے کرنے پہ کہا ہے. ہاں اندر کے حالات وہ اندر ہی جانتے ہیں. آیت نمبر 95, اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں. ایکچولی ٹائم نہیں اجازت دے رہا. یہاں پہ جب یہ آیت اتری تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھے رہنے والے برابر نہیں. تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو شوق سے نہیں بیٹھا, میرے تو شرعی عذر ہے, مجھے تو عذر نے روکا ہوا ہے. تو آپ نے ابن مکتوم کو مدینہ کا حاکم جنگ تبوک میں ٹیمپرری اللہ کے رسول نے بنا دیا تھا. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جہاد میں جانے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے والے مومن برابر نہیں. اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پہ اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے. یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے, لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے. اپنی طرف سے مرتبے
مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی. اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے. جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے. فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے. اب یہاں پہ ہجرت کا حکم اس طرح دیا جا رہا ہے کہ اگر ایک علاقے میں آپ لوگوں کو اپنے ریچولز، اپنے اسلامک ریچولز، اپنے مذہب پہ عمل ہونا مشکل لگ رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اس کو آپ اس جگہ سے ٹرانسفر مائگریٹ ہو جاؤ. یعنی کہ دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا مشکل ہو اور وہاں رہنا کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث ہو. مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے. اب یہاں پہ ایگزیمپٹڈ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو معذور ہیں جہاد سے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، یہ ایگزیمپٹڈ لوگ ہیں. بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کر لے. اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے اور معاف فرمانے والا ہے. اور جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑ دے اور زمین میں بہت سے قیام کی جگہ بھی پائے گا اور کشادگی بھی. اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا. اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. یہ وہی واقعہ جو میں نے 100 قتل والا آپ کو بتایا تھا. جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں. اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. اب یہاں پہ قصر نماز کا حکم دیا جا رہا ہے. قصر نماز ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اس صدقے کو قبول فرماؤ. یعنی کہ حالت سفر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قصر نماز ادا کرنے کا ہمیں رخصت دی ہوئی ہے کہ جس میں آپ جو فجر کی ہے اس میں تو کہتے ہیں کہ 2 سنت جو ہیں دنیا اور ما فیہا، یعنی کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے. تو فجر کی نماز تو آپ سفر کی حالت میں 2 سنت 2 فرضی پڑھے. جو ظہر ہے اس میں آپ نے 2 فرض پڑھ لیں اور نفل آپ کی مرضی ہے جتنے مرضی پڑھ لیں. عصر بھی آپ نے 2 فرض پڑھنے ہیں اور جو آپ کے مغرب کی نماز ہے اس کو آپ 3 فرض پڑھ لیں اور جو آپ کی عشاء کی نماز ہے وہ آپ کی سفر میں 2 فرض اور 3 وتر ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رخصتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس میں لوگ کہتے تھے بھئی ہم تو پوری نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ یہ رخصتیں دی گئی ہیں، ان کو رخصتوں کو انجوائے کرو. جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑے ہو. اچھا جی، پہلے تو قصر نماز کا ذکر تھا، اب یہ صلاۃ خوف کا بیان کیا جا رہا ہے. صلاۃ خوف کہتے ہیں وہ نماز کہ جب جنگ کا وقت ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ نماز جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے کہ جنگ میں نماز ہو تو کیسے پڑھی جائے. اب یہ میں پڑھتی جاتی ہوں تو آپ اس کو امیجنیشن میں لے کر آئیں. جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی ہو تو چاہیے ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو. انہی کے 2 گروپس بن جائیں، ایک بندہ اپنے ہتھیار پکڑ لے اور ایک گروپ جو ہے وہ سجدہ کر لے. پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تمہارے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنے بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہے. کافر چاہتا ہے کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اپنے سامان سے بے خبر ہو جائے اور تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں. ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تمہیں تکلیف ہو یا بارش کے سبب یا بسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو. یقینا اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے. پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو. یقینا نماز مومنوں پہ مقرر وقتوں پر فرض ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سفر میں نماز معاف نہیں، جنگ میں معاف نہیں، اور پھر جب ریلیکس ایک امن والا ماحول ہو تو پھر کیسے معاف ہو سکتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، شادی کا سیزن آ گیا، عید آ گئی، کچھ اور چیز آ گئی، سب سے پہلے جو ہماری جاتی ہیں وہ نمازیں جاتی ہیں. ناؤز باللہ یہاں پہ کوئی بیمار ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، سب سے پہلے ختم ہوتی ہے وہ نماز ختم ہوتی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ بغیر شرعی عذر کے 2 نمازوں کو جمع کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس طرح کم از کم ایک نماز غیر وقت میں پڑھی جائے گی جو اس آیت کے خلاف ہے. تو یہاں پہ نمازوں پہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ اپنی نمازوں کو قائم کرو اور اس کو ٹائم پر پڑھو. اگلی آیت ہے 104. ان لوگوں کا پیچھا کرنے
ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کے بیٹھ نہ رہو. اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے, اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں, اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے. یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو شناسا کیا ہے, اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو. یہ جو آیات ہے نا 104 سے لے کے 113 تک, اس کی شان نزول میں بتایا جاتا ہے کہ انصار کے قبیلے بنی ظفر میں ایک شخص تھا, بشیر بن عبیرک یا تما اس کا نام تھا. اس نے ایک انصاری کی ذرہ چرا لی, اور جب اس کا زیادہ چرچا ہوا تو اس نے اپنی چوری کو, جب اس کو پتا چلا کہ چوری بے نقاب ہو جائے گی, تو اس نے وہ ذرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی, اور بنی ظفر کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچا, اور اس نے کہا کہ ذرہ چوری کرنے والا فلاں یہودی ہے. یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اس نے کہا کہ بنی عبیرک نے ذرہ چوری کر کے میرے گھر پہ پھینک دی تھی. بنی ظفر اور بنی عبیرک جو تھا ہوشیار تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی یقین دلاتا رہا کہ چور یہودی ہے اور وہ تما پہ الزام لگانے میں جھوٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چکنی چپڑی باتوں میں متاثر ہو گئے, قریب تھے کہ وہ اس انصاری کو چوری کے الزام سے بری کرتے اور یہودی پہ چوری کا جرم عائد کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی, جس میں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک انسان غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں. دوسری بات, آپ عالم غیب نہیں ہیں, یعنی کہ آپ کو فوراً جب تک اللہ تعالیٰ نہ بتائے آپ کو صورتحال واضح نہیں ہوتی. تیسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتے ہیں کہ اگر کبھی حق کے پوشیدہ رہ جانے میں کچھ بات رہ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً اپنے نبی کو, ان کی نبی کی عزت کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ ان کی عزت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا دیتے ہیں. اب آگے چل کے میں اکٹھا یہ واقعہ اکٹھا ہی بتا دیتی ہوں کہ اب بنی عبیرک تھا جس نے چوری بھی کی, لیکن اپنی چرب زبانی سے یہودی کو چور بھی بنا دیا, اور اگلی آیات میں ان کے حمایتوں کے غلط کردار کو نمایاں کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا گیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ خبردار, میں ایک انسان ہوں, جس طرح میں سنتا ہوں اسی کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں. ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل اور حجت پیش کرنے میں تیز ترار اور ہوشیار ہو, اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں, حالانکہ وہ حق پر نہ ہو, اور اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں, اور اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے, یہ اس کی مرضی ہے, اسے لے لے یا چھوڑ دے. یہ صحیح بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی کہ ان سے غلط فیصلہ نہ ہو جائے, حالانکہ لوگوں نے بھرپور کوشش کی تھی کہ آپ سے غلط فیصلہ کروانے کی. آیت نمبر 106, اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو, واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا, مہربانی کرنے والا ہے. اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی خیانت کرتے ہیں. یہ اسی عبارت کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. یقیناً دغاباز گنہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا. وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے. وہ راتوں کے وقت جب اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں, اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے, ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے. ہاں تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تم ان کی حمایت کی, لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا, اور کون ہے جو ان کا وکیل بن کے کھڑا ہو سکے گا. آپ کو پتہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہے, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, یعنی کہ کوئی کسی کے ذمہ دار نہیں ہوگا. ہر نفس کو وہی کچھ ملے گا جو وہ کما کے اپنے ساتھ لے کر گیا. جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پہ ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا, مہربانی کرنے والا پائے گا, اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے, اور اللہ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے. اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے کردہ گناہ کے ذمے تھوپ دے, اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا, جس طرح بنو بیرک نے چوری کی اور تہمت کسی اور کے اوپر ڈال دی. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تجھ پہ نہ ہوتا, یعنی کہ اللہ کے رسول پہ, تو ان کی ایک جماعت نے تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا, مگر دراصل یہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے رہے, تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا, اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پہ بڑا بھاری فضل ہے. ان کے اکثر مصلحتی مشورے لیے خیر ہے. ہاں
بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یہ لوگوں میں صلح کرانے کا حکم دے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ اب یہاں پہ نیکی کے مشورے کی بات کی جا رہی ہے کہ ہمیشہ نیک کام کو آگے پروپوگیٹ کرنا چاہیے تاکہ اجر اور ثواب میں ہم حصے دار بن سکیں۔ اچھا جی، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ بھی احد پہاڑ جتنا ہوگا، اور کہتے ہیں کہ صلح کرانے والے کو جھوٹ تک بولنے کی اجازت ہے، اور یہاں پہ صلح پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا گیا ہے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے اچھی بات پھیلاتا ہے یا اچھی بات کرتا ہے۔ تو یہاں پہ فضیلت بتائے گی، نیک بات بتانے کی بڑی فضیلت ہے، اسی طرح رشتہ داروں میں، دوستوں میں، ناراض لوگوں کے درمیان میں صلح کرا دینا بہت بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث میں سے نفلی روزوں اور نفلی نمازوں اور نفلی صدقات اور خیرات سے بھی بہت زیادہ افضل بیان کیا گیا ہے۔ تو کوشش کریں اس رمضان میں کوئی دو ناراض لوگوں کو، دو آپس میں جن کی کوئی تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہیں، ان کو آپ مس انڈرسٹینڈنگ ان کی کلیئر کریں، کیونکہ بہت ثواب کے کام ہے۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کی واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا، اسے اور دوزخ میں ڈالیں گے، وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، اسے اللہ تعالیٰ قطن نہ بخشے گا، اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے گا۔ ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اللہ کا ذکر سن رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں۔ اب عورتوں سے مراد وہ بت ہیں جن کے نام مونس تھے، جیسے لات، عزا، منات، نائلہ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوچھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اس نے بیڑا اٹھایا کہ تیرے بندوں میں اس کے مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا۔ اب یہ شیطان کا چیلنج ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے باہر نکالا تو اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ اس جہنم کو میں بندوں سے، یعنی کہ اس کا ایندھن یہ تیرے بندوں کو بنا دوں گا، ان کو ڈی ٹریک کر کے۔ اور آگے آیت نمبر نیکسٹ ہے، اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا۔ یہ اس کے طریقہ ہے ٹریپ کرنے کا کہ وہ باطل امیدیں یعنی کہ غلط امیدیں دلائے گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ کہا جا رہا ہے فل یغیرن خلق اللہ۔ اب یہ شیطان نے کیا کام کیا؟ اس نے بحیرہ اور سائبہ جانوروں کی علامتیں اور مطلب ان کے کان چیر دیے، یعنی کہ کان چیرنا، کاٹنا، سوراخ کرنا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، پتھر، آگ وغیرہ مختلف مقاصد کے لیے بنائے گے، لیکن مشرکین نے ان کے مقصد تخلیق کو بدل کے ان کو معبود بنا لیا۔ ٹھیک ہے، ایک تو تخلیق کا مقصد بدلا، اور دوسرا تغیر کا مطلب ہے کہ تغیر فطرت، اس میں مردوں کی نسل بندی، عورتوں کی لائگیشن آ جاتی ہے، پھر میک اپ کے نام پہ آپ کی جو آئی بروز پلک کرنا اور یہ ٹیٹوز وغیرہ بنانا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی بہت ایک لسٹ آف چیزیں ہیں کہ جو آپ اللہ تعالیٰ کی خلق میں جو آپ کرتے ہیں، تو یہ تمام کیا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے آپ کے ٹریپ ہیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ سری نقصان میں ڈوبے گا، اور ان سے زبانی وعدہ کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا، اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں یہ ابداً الاباد رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے، نہ اہل کتاب کی امیدوں پہ موقوف ہے۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد اللہ کے پاس کر سکے۔ جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہ نیک عمال کر یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کے شگاف برابر بھی ان کا حق مارا نہ جائے گا۔ با اعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنا منہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ اتنی خوبصورت آیت ہے، با اعتبار دین کے اس سے اچھا
کون ہے جو اپنا منہ اللہ کے احکام پہ دھر دے اور ہو بھی نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کی دین کی پیروی کر رہا ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ یہاں ایک اور کامیابی کا معیار دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو، جیسے آپ چور پکڑتے نا سرنڈر کر دیتے پولیس کو، تو اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے سرنڈر کر دیں۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اور پھر اس میں کوئی اور جگہ ہی نہیں رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خلیل بنایا جس طرح اس نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ اور یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کی یکسوئی کی، جتنے وہ فوکس تھے اور ون ڈائریکشن تھی ان کی، اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی تعریف کی، اور یہی ہمیں کہا ہے کہ ہم بھی اسی طرح فوکس ہوں اپنے دین پر۔ آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگلے 15 منٹ، یہ کلاس ختم ہوتی ہے، جسٹ گیو می 15 منٹس مور، تاکہ ہم کچھ ٹارگٹ تک پہنچ سکیں۔ تو یہ کلاس اگر بند بھی ہو جاتی ہے تو پلیز کلک کر کے دوبارہ سے آ جائے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے خود اللہ ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اس بارے میں یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو۔ کتنی زبردست اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء جب شروع کی، عورتوں کے حق اور یتیموں پہ شروع کی، اور جب اس آیت کے اختتام پہ بھی پہنچ رہے ہیں تب بھی عورتوں کے حق پر ہی بات کی جا رہی ہے، درمیان میں بھی ہے اور آخر میں بھی یتیموں کے اوپر ایمفسائز کیا جا رہا ہے۔ آپ کہہ دیجئے خود اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہے جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے، انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور اس بارے میں یتیموں کو کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو۔ تم جو نیک کام کرو بے شبہ اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کریں، اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ اب یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، انڈرسٹینڈنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر خامند کسی وجہ سے اپنی بیوی کو ناپسند کرے، اس سے دور رہنا، نشوز عربی میں لفظ کہا جاتا ہے، اور اعراض کرنا معمول بنائے، یا ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں کسی کم تر خوبصورت بیوی سے اعراض کرے، تو عورت اپنا کچھ حق چھوڑ کر مہر سے یا نان و نفقہ سے یا باری سے خامند سے مصالحت کر لے، تو اس مصالحت میں خامند یا بیوی پہ کوئی گناہ نہیں، کیونکہ صلح بہرحال بہتر ہے۔ ایکچولی حضرت ام المومنین حضرت سودا علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑھاپے میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہبہ کر دی تھی، اور جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا تھا۔ صلح بہت بہتر چیز ہے، تمام ہر نفس میں شامل کر دی گئی۔ یہ بہت کچھ ہے جس میں میاں بیوی کے ریلیشن کے بارے میں ہے، ٹائم اتنی اجازت نہیں دے رہا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ دونوں کو بتایا گیا ہے کہ پیشنس، ٹالرنس، ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا، ایک دوسرے کی کمی کوتاہی کے پیکج کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کرنا۔ یہ دیکھیں پرفیکٹ، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ایک میاں دو لڑکا لڑکی کی آپس میں جب بات چیت چلتی ہے اور جب وہ میاں بیوی کے رشتے میں آ جاتے ہیں تو وہ دونوں پرفیکٹ نہیں ہوتے، کسی میں کوئی کمی ہے، کسی میں کوئی کوتاہی ہے۔ اب یہ ریلیشن شپ کی خوبصورتی ہے کہ وہ میاں بیوی کو ریلیشن کو اس کمی اور کوتاہی کے ساتھ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ فلیکسیبلٹی اور اڈاپٹیبلٹی آ جاتی ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کچھ کرو اس پہ اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، وہ تم اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کر لو، اس سے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتی بھی نہ چھوڑو۔ اگر تم اصلاح کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہاں پہ وہ بتایا جا رہا ہے جس کے شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہو، تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کو یہی رہتا تھا کہ وہ خواہش کے باوجود وہ ہوتا تھا کہ میرا دل جو ہے مجھے حضرت عائشہ سے زیادہ محبت ہے، ان کے چیز پہ بڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز پہ اللہ کے رسول کو ایگزیمپٹڈ کیا ہوا تھا کہ ہاں آپ کے لیے ایگزیمپشن ہے، لیکن یہ ایگزیمپشن عام ہم دنیا والوں کے لیے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف مائل ہو
اور وہ ایک کی طرف مائل ہو یعنی کہ دوسری کو نظر انداز کیے رکھے, تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ یعنی کہ نصف ساقط ہوگا. یہ ترمذی کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے. تو یہ اپنے ہسبینڈ کو سنائیں, بڑا شوق ہے ان سب کو شادیاں کرنے کا. اگر تم اصلاح کر لو اور تقویٰ اختیار کر لو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے. اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا. اب یہ تیسری صورت آ گئی. پہلی صورت کیا تھی کہ جب ایک عورت اپنی باریاں کوئی چیز ہبا کر دے, اپنا کچھ اختیار کر دے. دوسرا تھا کہ جب ایک سے زیادہ بیویاں ہو. اچھا جی, اب یہ تیسری صورت آ جاتی ہے. تیسری صورت میں یہ ہے کہ نباہ کی صورت نہ بنے اور پھر طلاق کے ذریعے علیحدگی ہو جائے, اور علیحدگی کے بعد مرد کو اپنے جس طرح ڈیزائر اس کو بیوی چاہیے تھی, یا عورت کو جس طرح اپنا ڈیزائر مرد مل رہا تھا اور وہ آگے شادی کر لیتے. تو اسلام میں طلاق اگرچہ سخت ناپسند ہے, لیکن یہ ایک ایسا حلال ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی ہے, کیونکہ بعد اوقات ایسے حالات, ایسا موڑ پہنچ جاتا ہے کہ یہ فریقین کے لیے بہتر ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لے, اور جب آپ کو نباہ کی کوئی صورت باقی رہ ہی نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ آیت نمبر 131, زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے, اور وہ واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تم بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا. اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں, زمین کی بھی. اللہ تعالیٰ کار ساز کافی ہے. اگر اسے منظور ہو تو اے لوگوں وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے. اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے. اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء, اے ایمان والو عدل و انصاف مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ, اور خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ یا رشتہ دار عزیز یا وہ شخص اگر امیر ہو یا فقیر ہو, دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے. اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا. اگر تم نے کچھ بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ سے پوری طرح باخبر ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لسٹ بتا دی کہ کیا کرو, عدل کرو. اور عدل کیسے کیسے کرو؟ نمبر 1, ہر حال میں عدل کرو. کسی ملامت گر کی ملامت یا کسی موٹیویشن کوئی رکاوٹ نہ بنے. جو عدل ہے وہ عدل کرو. دوسرا, آپ کی عدل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے, آپ نے اپنا فیصلہ نہیں بدلنا. تیسرا, عدل و انصاف کی زد میں اگر آپ کے والدین یا رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں تو آپ نے رعایت نہیں دینی. نمبر 4, کسی مالدار کی وجہ سے آپ اس کو رعایت نہ دو کہ بھئی یہ بہت ایلیٹ کلاس سے بلونگ کرتا ہے اور یہ تو غریب فقرا, اس کے ساتھ تو جو مرضی اس کو سزا دے دو. نمبر 5, فیصلے میں خواہش نفس, عصبیت اور دشمنی آڑے نہیں آنی چاہیے. عدل کا اہتمام کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ عدل کا اہتمام جس معاشرے میں ہوگا وہاں پہ امن اور سکون ہوگا. حضرت عبداللہ بن رواح کی بابت آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر کی یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہاں کے پھلوں اور فصلوں کا ذرا تخمینہ لگا کر آئیں. یہودیوں نے انہیں رشوت کی پیشکش کی تاکہ کچھ نرمی سے کام لیں. تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو. لیکن اپنے محبوب کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پہ آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے معاملے میں انصاف نہ کروں. یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اسی عدل کی وجہ سے تو آسمان اور زمین قائم ہے. سبحان اللہ. آیت نمبر 136, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ پر, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کتاب پہ جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری اور ان کتابوں پہ جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ایمان لائے. جو شخص اللہ تعالیٰ پہ, اس کے فرشتوں پہ, اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا. اور جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا, پھر ایمان لا کے پھر کفر کیا, پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے, اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا.
मुनाफिकों को इस अमर की खबर पहुंचा दो, इनके लिए दर्दनाक अजाब यकीनी है। जिनकी ये हालत है कि मुसलमानों को छोड़ के काफिरों को दोस्त बनाते फिरते हैं। क्या इनके पास इज्जत की तलाश में जाते हैं? तो याद रखिए कि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ताला के कब्जे में है। और अल्लाह ताला तुम्हारे पास अपनी किताब में ये हुक्म उतार चुका है कि तुम जब किसी मजलिस वालों को अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफर करते और मजाक उड़ाते हुए सुनो तो इस मजमे में उनके साथ ना बैठो जब तक कि उसके अलावा और बातें ना करें, और तुम भी उस वक्त उन्हीं जैसे हो। यकीनन अल्लाह ताला तमाम काफिरों और सब मुनाफिकों को जहन्नम में जन्मा करने वाला है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, हदीस में आता है, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखता है तो वो इस दावत में शरीक ना हो जिसमें शराब का दौर चले, और ऐसी जगह जहाँ पे अल्लाह की आयात, अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाया जा रहा हो। यकीनन अल्लाह ताला तमाम काफिरों और सब मुनाफिकों को जहन्नम में जमा करेगा। ये लोग तुम्हारे अंजाम का कार का इंतजार करते रहते हैं। फिर अगर तुम्हें अल्लाह फतह दे तो ये कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथी नहीं, और अगर काफिरों को थोड़ा सा गलबा मिल जाए तो इनसे कहते हैं हम तुम पे गालिब ना आने लगे थे, क्या हमने तुम्हें मुसलमानों के हाथों से ना बचाया था। बस क़यामत में खुद अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान में फैसला करेगा, और अल्लाह ताला काफिरों को ईमान वालों पे हरगिज राह ना देगा, यानी कि गलबा ना देगा। इसके मुख्तलिफ मफहूम है कि अहले इस्लाम का ये गलबा क़यामत वाले दिन होगा। नंबर 2, हुज्जत और दलाइल के एतबार से काफिर मुसलमानों पे गालिब नहीं आ सकते। नंबर 3, काफिरों का ऐसा गलबा नहीं होगा कि मुसलमानों की दौलत और शौकत बिल्कुल खत्म हो जाए या वो दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाए। और जब तक मुसलमान अपने दीन के आमिल बातिल से गैर राजी और मुनकरात से रोकने वाले रहेंगे, काफर उन पर गालिब नहीं आ सकते। अमाम मिन अल अरबी फरमाते हैं ये सब उम्दा मायनी है, यानी क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है सूरह शोरा की आयत नंबर 30 कि और जो मुसीबत तुम पे वाक़या होती है सो तुम्हारे अपने फेलों से, गोया मुसलमानों की मगलूबियत उनकी अपनी कोताहियों का नतीजा है। आयत नंबर 142, बेशक मुनाफिक अल्लाह से चालबाजियां कर रहे हैं और इन्हें इसकी चालबाजियों का बदला देने वाला है। और जब नमाज को खड़े होते हैं तो बड़ी काहली की हालत में खड़े होते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाते हैं और याद इलाही तो यूं ही सी बराए नाम करते हैं। नमाज की और खास तौर पे नमाज के खुशूर खुजू के बारे में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो काहली और सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, और खास तौर पे ये इशा और फजर की नमाज में हमारी काहली जो सुस्ती होती है वो पीक पर पहुंची होती है। कहते हैं कि हदीस में आता है कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मुनाफिक की नमाज है, ये मुनाफिक की नमाज है, ये मुनाफिक की नमाज है। 3 दफा आपने इसे कहा कि बैठा हुआ सूरज का इंतजार करता रहता है यहाँ तक कि जब सूरज शैतान के 2 सींगों के दरमियान यानी कि खूब गरूब के करीब हो जाता है तो उठता है और 4 ठुंगे मार लेता है। प्लीज अपनी नमाजों की जो है एहतियात किया करें। आयत नंबर नेक्स्ट है, वो दरमियान ही में मौलक डगमगा ही रहे, ना पूरे इनकी तरफ है नहीं सही तौर पे इनकी तरफ है। जिसे अल्लाह ताला गुमराही में डाल दे तो तू इसके लिए कोई राह ना पाएगा। ए ईमान वालों, मोमनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। क्या तुम ये चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह ताला की साफ हुज्जत कायम कर लो? मुनाफिक तो यकीनन जहन्नम के सबसे नीचे के तबके में जाएंगे, नामुमकिन है कि इनका कोई मददगार पाले। हाँ, जो तौबा कर लें, इस्लाह कर लें, अल्लाह ताला पे कामिल यकीन रखें, खालिस अल्लाह ही के लिए दीनदारी करें तो ये लोग मोमनों के साथ हैं। अल्लाह ताला मोमनों को बहुत बड़ा अजर देगा। अल्लाह ताला तुम्हें सजा देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजारी करते रहो और बा ईमान रहो। अल्लाह ताला बहुत कदर करने वाला, पूरा इल्म रखने वाला है। हदीस में आता है कि जिसमें 4 खसलतें होंगी वो खालिस मुनाफिक होगा, और जिसमें इनमें से एक होगी इसमें नफाक की एक खसलत होगी, यहाँ तक इसे छोड़ दे। और वो खसलतें ये है, जब इसके पास अमानत रखवाई जाए तो खयानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, जब कोई अहद करे तो उसे पूरा ना करे, और जब झगड़े तो हक को सवाब से गुरेज और कज़्ब और बातिल का रास्ता अख्तियार करे। और शुक्रगुजारी का मतलब यह है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बुराइयों से इज्तनाब करना और अमले सालिहा का एहतमाम करना। गोया अल्लाह की नेमतों का अमली शुक्र है, और ईमान से मुराद अल्लाह की तौहीद है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान है। मैं किसको अब मैं माफी वाला सिचुएशन नहीं है तो वो ये बात है, और मैंने तोहफा देना भी बंद कर दिया। तो यहाँ पे अंदाजा लगाएं, आज दुनिया के जितने लोग आपकी कॉन्स्पिरेसीज करें, आपके मुतालिक बड़ी बड़ी बातें करें, साजिशें करें, आपके अल्लाह के लिए मैंने इन सबको माफ किया। और आप यकीन जाने कि दिल में इतना सुकून आएगा। और मैं कहती हूँ जो औरतों को बड़ा फेशियल की जरूरत होती है ना, हर्बल फेशियल, हाइड्रा फेशियल, आप
معاف کر کے دیکھیے اللہ تعالیٰ اس قدر فیشل کرے گا، خوبصورت اندر باہر سے، اسپرچولی فزیکلی فیشل ہو جائے گا، کیا آپ کا چہرہ اتنا نورانی اور سکون والا ہو جائے گا. میرا اللہ آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے. اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ کرو یا کسی برائی سے درگزر کرو. اب یہ نیکی کو اعلانیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کرتے ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں وہ جو عرش کے سائے تلے ایسے بندے کہ جو پوشیدہ طور پہ نیکی کرتے ہیں. تو پھر آگے کہا جا رہا ہے کسی برائی سے درگزر کرو. بہت کچھ ہے ایتھکس کا، آگے چلتے ہیں. بس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی دینے والا ہے اور پوری قدرت والا ہے. جو لوگ اللہ کے ساتھ، اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعد نبیوں پہ ہمارا ایمان ہے بات پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین کوئی راہ نکالیں، یقین مانو یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت امیز سزا تیار کر رکھی ہے. جی مجھے ذرا آیت نمبر 152. اور جو لوگ اللہ پر اس کے تمام پیغمبروں پہ ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے پورے ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے. آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے. بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پہ کڑاکے کی بجلی آ پڑی. پھر باوجود کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھی، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیے، لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا. ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں. یعنی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے اور تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات لے کے آئے تھے، اسی طرح وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ آسمان پہ جائیں اور لکھا ہوا قرآن مجید دیکھ کر آئیں. یہ لوگ آگے سے کہتے تھے. اور یہ والی بات بھی ہم پڑھ چکے جو بچڑے کو معبود بنایا. آیت نمبر 154. ان کا کال لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پہ طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا. ہم نے ان سے سخت قول اور قرار لیے. یہ سزا تھی، یہ سبب ان کی عہد چکنے کی، احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی تھی. اس لیے قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پہ بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث. بہتان کیا باندھا تھا؟ اس سے مراد ہے کہ یوسف نجار کے ساتھ ایک شخص تھا، اس کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام پہ بدکاری کی تہمت وہ لگاتے تھے، نعوذ باللہ. اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. اب آپ دیکھتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے کیا تھا، غور کیجئے کہ جہاں مسیح عیسیٰ کا نام آئے گا ہمیشہ ان کا انٹروڈکشن ان کی امی کے ساتھ آئے گا. مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا، نہ سولی پہ چڑھایا، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی. یقین جانو کہ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں. انہیں اس کا کوئی یقینی بجز تخمینی باتوں پہ عمل کرنے کے ہیں. اتنا یقینی کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ بڑا زبردست پوری حکمتوں والا ہے. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ کو یہودی قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، نہ سولی چڑھانے میں جیسے یہ ہے، تو ہوا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چل گیا تھا. تو انہوں نے اپنے حواریوں کو، جن کی تعداد بعض اسکالرز کہتے ہیں 12-13 تھی، یا کچھ کہتے ہیں 17 تھی، ان کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل و صورت میری جیسی بنا دی جائے. تو ایک جوان ان کے لیے تیار ہو گیا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے آسمان پہ اٹھا لیا گیا، اور بعد میں یہودی آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو لے جا کے سولی پہ چڑھا دیا، جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا. اور یہودی یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی دی، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ موجود ہی نہ تھے، اور وہ زندہ جسم کے ساتھ آسمان پہ اٹھائے جا چکے تھے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل شخص کو قتل کرتے جب کیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کرسچینٹی کے اندر بہت زیادہ اپنے ان کی گروہ بازی ہے، تفرقہ بازی ہے. ایک پروٹیسٹنٹس ہیں، ایک کیتھولکس ہیں، تو ایک آرتھوڈاکس ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا، یعنی کہ ایک کرسچنس بھی ایک رائے پہ اکٹھے نہیں ہو رہے کہ ایکچولی ہوا کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اور بہرحال ہمارا تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا اوپر اٹھا دیا تھا. آیت نمبر 159. اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے. جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی
وہ ہم نے ان پر حرام کر دی ان کے ظلم کے باعث، اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث، اور ان میں جو کفار ہے ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے، مہیا کر رکھے ہیں۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا، جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کی ادا کرنے والے ہیں، اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر، عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے اور بہت سے رسولوں کے نہیں کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کلام کیا۔ ایکچولی قرآن مجید میں 24 یا 25 رسولوں کے نام آتے ہیں، اور یہاں پہ جو کلام کے لیے کیا گیا، کلام کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ اس صفت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اللہ سے کلام کیا تھا۔ ہم نے انہیں رسول بنایا، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کو کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پہ نہ رہ جائے۔ یعنی کہ کیا حجت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنایا تو انسان بنا کے خالی چھوڑ نہیں دیا، اس کی گائیڈنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی کم و بیش 1,24,000 بھیجتے رہے، جو لوگوں کو اللہ کے احکامات سے، اللہ کی وحدانیت سے آگاہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا با حکمت ہے، جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور اوروں کو روکا، یقیناً گمراہی میں وہ دور نکل گئے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا، بس جس جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا، بس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو۔ اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ دانا ہے، حکمت والا ہے۔ اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اللہ پہ بجز حق کے کچھ نہ کہو۔ مسیح، اب پھر دیکھیں نام کیا آ رہا ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس کے حکم ہیں جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہے، اس لیے تم اللہ اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے، کام بنانے والا ہے۔ وقفا باللہ وکیلا۔ ایکچولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہ کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آیت نمبر 172۔ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی تنگ و آر یا تکبر اور انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر اور انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ عمال کیے ان کو پورا ثواب عنایت فرمائے گا، اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ اور جن لوگوں نے تنگ و آر سرکشی کی اور انکار کیا انہیں المناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی دوست اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند و دلیل آ پہنچی، ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا۔ بس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا، اور انہیں اپنی طرف کی راست دکھا دے گا۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ کہتی ہے جس کا نہ باپ ہو اور نہ بیٹا ہو۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو تو ایک بہن ہو تو اس کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی ہے تو اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ پس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا۔ اگر کوئی شخص ناطے کے ہے کہ مرد بھی عورتیں بھی تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔